پہلی دفعہ گلگت بلتستان کی بجٹ کی تاریخ میں نان ڈیولپمنٹ کے اندر 47% کا ریز دیا گیا ہے، یعنی 32 ارب سے ہم سیدھا 47 ارب کے اوپر چلے گئے ہیں۔ ہم نے ہیلتھ سیکٹر کے اندر جو اسپیشل ایلوکیشنز تھیں اس میں ہم نے 67% اس دفعہ ریز دیا ہے۔ اس میں اگر خاطر خواہ چیز ہم صرف ایک چیز بتا پاؤں کہ جو ہمارے میڈیسنز کے اوپر ان کی پرچیز کے اوپر 200 ملین روپے مختص ہوتے تھے، اس دفعہ ہم اسے 400 ملین کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، 100% کا ریز دیا ہے۔ مجموعی طور پہ جو اسپیشل ایلوکیشن ہے ہیلتھ سیکٹر کے اندر نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں وہ 67% کا ریز ہے۔ چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹوز کے اوپر اس دفعہ 5 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش ہے ہماری طرف سے۔ اس کے اندر جو چیف منسٹر ویلفیئر فنڈ فار آرفنز، یتیموں کے لیے، چیف منسٹر سپورٹ پروگرام فار ڈفرینٹلی ایبل جو پرسنز ہیں ہمارے، جو کہ ڈاؤن ٹراڈن طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا، اس کے علاوہ چیف منسٹر پروگرام فار اسٹڈی لونز اسٹوڈنٹس کے لیے، اسٹیبلشمنٹ آف انکیوبیشن سینٹرز ان 10 ڈسٹرکٹس آف گلگت بلتستان۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، آج کیبنٹ کا 7واں اجلاس ہوا اور اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ وزیر خزانہ گلگت بلتستان جاوید منوا موجود ہیں۔ جاوید صاحب، بہت شکریہ، بہت لمبی چوڑی کارروائی، صبح سے آپ لوگ بزی رہے ابھی تک، کیا خاص ڈسکشن ہوئی آج کی؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو کیبنٹ جو ہے جس انداز میں کیبنٹ کو کام کرنا چاہیے، جس انداز میں بزنس کیبنٹ کے ایجنڈے پہ آ رہا ہے، آج کابینہ نے اپنے 7ویں اجلاس میں جو ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ نان ڈیولپمنٹ کے اندر جو پینڈنگ لائبلٹیز ہیں ہمارے ورکس ڈپارٹمنٹ کی، آج ہم نے اس کو نکالا۔ اس کے بعد جو چیدہ چیزیں ہیں، آج جو ہماری کمیٹی ہے آن لیجسلیٹو بزنس، اس کی طرف سے 2 مسودہ قانون جو ہے وہ پیش کیے گئے، وہ ہم نے آج پاس کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گلگت بلتستان کے بجٹ کے حوالے سے اس کے اوپر آفٹر دی کیبنٹ جو ہے وہ ڈسکشنز ہوئی۔ تو المختصر یہ ہے کہ مفاد عامہ کے لیے گلگت بلتستان کی حکومت کوشاں ہیں اور بہتر انداز میں چیزیں آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نان ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے 47% اس میں انکریز کیا گیا ہے، تو آپ کے اوپر یہ تنقید بھی ہے کہ یہ تو عیشوں میں اڑے گا، آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ میر صاحب، یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور آپ کے چینل کے توسط سے آج گلگت بلتستان کی عوام تک ایک تاثر جو عمومی طور پہ سیاسی مخالفین کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس کو زائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اگر ہم پچھلے 5 سال کے ٹرینڈز دیکھتے ہیں تو نان ڈیولپمنٹ 2016 سے آنورڈ 8% بڑھا، اس کے بعد جو ہے وہ انحطاط کا شکار رہا، اور پچھلے سال جو پچھلا مالی سال تھا اس میں 32.5 ارب روپے نان ڈیولپمنٹ کی مد میں مختص کیے گئے تھے۔ تو اس میں جو ہمارا میکسیمم چنک تھا وہ ہمارے امپلائیز ریلیٹڈ ایکسپینسز، جو ہماری سیلریز ہیں گورنمنٹ امپلائیز کی، اس میں چلا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد جو نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ریگولر سائٹ پہ انیشیٹوز لے کے آنے ہوتے تھے، اس کے لیے گلگت بلتستان کی حکومت کو مشکلات ہوتی تھی۔ اس دفعہ غیر روایتی طور پہ پہلی دفعہ گلگت بلتستان کی بجٹ کی تاریخ میں نان ڈیولپمنٹ کے اندر 47% کا ریز دیا گیا ہے، یعنی 32 ارب سے ہم سیدھا 47 ارب کے اوپر چلے گئے ہیں۔ اور عام تاثر، زبان زد عام جو چیز ہے اس میں یہی سننے کو ملتا ہے کہ حکومت اپنی شاخ خرچیوں کے لیے نان ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ بڑھاتی ہے، لیکن میں یہاں پہ گزارش کروں کہ ہم اگر اس کو مختصراً دیکھیں تو ہم نے ہیلتھ سیکٹر کے اندر جو اسپیشل ایلوکیشنز تھیں اس میں ہم نے 67% اس دفعہ ریز دیا ہے۔ اس میں اگر خاطر خواہ چیز ہم صرف ایک چیز بتا پاؤں کہ جو ہمارے میڈیسنز کے اوپر ان کی پرچیز کے اوپر 200 ملین روپے مختص ہوتے تھے، اس دفعہ ہم اسے 400 ملین کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، 100% کا ریز دیا ہے۔ مجموعی طور پہ جو اسپیشل ایلوکیشن ہے ہیلتھ سیکٹر کے اندر نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں وہ 67% کا ریز ہے، 67%۔ ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر 24% کا ریز دیا ہے اسپیشل ایلوکیشن کے اندر۔ اس کے علاوہ جو بلاکس سے ہم ایلوکیشنز دیتے ہیں مختلف پبلک سکولز کو، وہ الگ ہیں، اس کے اندر بھی ریز ہے۔ ورکس ڈپارٹمنٹ کا جو استعداد کار بڑھانے کی ضرورت تھی مینٹیننس کے حوالے سے، اور جو ریگولر چھوٹے کام ہوتے تھے جس کے لیے بلاک سے پیسے دیے جانے تھے، 37% کا اس دفعہ ورکس ڈپارٹمنٹ کو ریز ملا ہے۔
پاور سیکٹر گلگت بلتستان میں ہائیڈرو ہونے کے باوجود، ہائیڈرو پوٹینشیل ہونے کے باوجود، جو ہماری ان کی ریکرنگ ایکسپینڈیچر پہ پیسے نہیں ملنے کی وجہ سے ہم خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے تھے. پاور سیکٹر کو 83% کا ہم نے اس دفعہ ریز دیا ہے اسپیشل ایلوکیشن کے اندر. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پوٹینشیل گلگت بلتستان میں بڑا موجود ہے، لیکن اس کے لیے انتہائی قلیل جو رقم مختص کی جاتی تھی نان ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر، اس دفعہ ہم نے اس میں 104% کا ریز دیا ہے. اس کے علاوہ 24 ایسے نئے انیشیٹوز ہیں گلگت بلتستان کی چیف منسٹر کی طرف سے. ہم نے اس کو نام دیا ہے چیف منسٹرز نیو انیشیٹو ان 2021-22 کے بجٹ کے اندر. قوم کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا کہ 5 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہیں اس طرح کے اسپیشل انیشیٹوز کے اوپر ہم نے مختص کرنے کی سفارش کی ہے. اور انشاءاللہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ یہ تاریخی بجٹ ہوگا. اگر اس میں چند چیزیں بہتر انداز میں بتا پاؤں تو پاورٹی ایلویشن، چیف منسٹر انیشیٹو کی بات، جی چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹوز کے اوپر اس دفعہ 5 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش ہے ہماری طرف سے. اس کے اندر جو چیف منسٹر ویلفیئر فنڈ فار آرفنز، یتیموں کے لیے، چیف منسٹر سپورٹ پروگرام فار ڈفرینٹلی ایبل جو پرسنز ہیں ہمارے، جو کہ ڈاؤن ٹراڈن طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا. اس کے علاوہ چیف منسٹر پروگرام فار اسٹڈی لون اسٹوڈنٹس کے لیے، اسٹیبلشمنٹ آف انکیوبیشن سینٹرز ان 10 ڈسٹرکٹس آف گلگت بلتستان، سی ایم انیشیٹو فار ایجوکیشن فار آل میکنگ اٹ پاسبل. اس کے علاوہ چیف منسٹر صاحب کا جو سافٹ لون پروگرام ہے فار اسٹیبلشمنٹ آف ای کامرس اینڈ سافٹ ویئر بزنسز. جتنا ہمارا دنیا جس انداز میں سافٹ ویئر انڈسٹری کی طرف جاری ہے، اور جس طرح سے اسٹارٹ اپس ریکوائرڈ ہیں گلگت بلتستان میں، اور جس طرح کی بے روزگاری ہے گلگت بلتستان میں، جہاں پہ ٹوٹل ریلائنس ہم نے رکھا ہوا تھا پبلک سیکٹر امپلائمنٹ کے اوپر، ہماری یوتھ جو ہے آئی ٹی سے ویل اکوپڈ ہے، شناساں ہیں، لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ آج تک ان کی سرپرستی نہیں ہو پائی ہے. تو اس کے لیے پروویژن ہے. ایگرو ٹوریزم لونز ہم اجرا کرنے جا رہے ہیں تھرو ZTBL، زرعی ترقیاتی بینک کے ذریعے. اس کا ایک انیشیٹو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. جو گھریلو دستکاریاں ہیں اس کے اندر اس ہوم انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے جو بجٹ تجاویز آئی تھیں ہمارے پری بجٹ سیشن کے اندر، ان کو انکارپوریٹ ہم نے بہتر انداز میں اس نان ڈیولپمنٹ فسکل سپیس کے تھرو کرنے کی کوشش کی ہے. تقریباً 100 ملین روپے ہم نے اسمال بزنس انڈسٹری کو، گھریلو دستکاریوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ہماری سفارش ہے. اس کے علاوہ چیف منسٹر انٹرسٹ فری لونز فار پروگرام فار پولٹری اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ. یہ وہ شعبے ہیں جن کے اندر اگر مؤثر انداز میں حکومت سرپرستی کرے عام لوگوں کی، غریب لوگوں کی، ہمارے نوجوان کی، تو ان کی سرپرستی ریکوائرڈ تھی. اس کے لیے ایک انیشیٹو موجود ہے. تو اسی طرح کے بیش بہا تقریباً 24 کے قریب انیشیٹوز ہیں جو کہ انشاءاللہ اس بجٹ میں آپ کو دیکھنے کو. یہ بجٹ کب پیش ہوگا اندازاً؟ دیکھیں جی، ہماری کوشش ہے کہ ہم 22 اور 24 کے درمیان گلگت بلتستان اسمبلی میں اس دفعہ کا اس سال کا بجٹ پیش کریں. ہم اس میں جو ہمارا نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کی ترتیب و تقسیم جو ہے وہ تقریباً فائنلائز کر چکے ہیں. ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر ہماری چیزیں جو ہیں وہ آن پروسیس ہیں، اور انشاءاللہ 22 سے 24 کے درمیان ہم بجٹ پیش کر پائیں. یہ جو نان ڈیولپمنٹ جس انکریز ایلوکیشن انکریز کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا اس میں وہ سارے پیسے بھی شامل ہیں، ایریاز جو مختلف ٹھیکیدار یہاں پہ آ کے جو بتاتے رہتے ہیں اور دیگر اس طرح کے شعبے ہیں، تو یہ جو لائبلٹیز ہیں وہ اس کے اندر شامل؟ دیکھیں جی، ہم نے پہلے دن سے جس دن سے ہم نے حکومت سنبھالی تو اس میں جو پینڈنگ لائبلٹیز واٹر اینڈ پاور اور ورکس ڈپارٹمنٹ کی پینڈنگ لائبلٹیز کے اوپر ہم نے کام شروع کیا. اور جب ہم ایڈیشنل گرانٹ پہلی دفعہ لے کے آئے 2 ارب کی، اس کے اندر ہم نے کوشش کی کہ واٹر اینڈ پاور اور ورکس ڈپارٹمنٹ کی فیزز کے اندر ہم کوشش کریں. پچھلے 2 ارب میں سے ہم نے 24 کروڑ روپے پینڈنگ لائبلٹیز ورکس کو دیے تھے، اور 9 کروڑ روپے ہم نے جو دیے تھے وہ واٹر اینڈ پاور کو. اس دفعہ کی جو 3 بلین کی جو ابھی ہمیں ریلیز مل رہی ہے، اس میں سے کابینہ نے پچھلے اجلاس میں بھی واٹر اینڈ پاور کی لائبلٹیز کی اپروول دی تھی، اور آج کے کابینہ کے اجلاس میں ورکس ڈپارٹمنٹ کی جو پینڈنگ لائبلٹیز ہیں ان کی منظوری دی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے نان ڈیولپمنٹ کے اس فسکل سپیس کے اندر اگلے جو آئندہ مالی سال کا بجٹ ہے اس کے اندر بھی پینڈنگ لائبلٹیز کو ونس فار آل ختم کرنے کے لیے اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ چیزیں بجٹ کی ہیں، اور کوشش کی ہے کہ مینٹیننس اور ایمرجنسی کے کام جو ہیں وہ طریقے سے وضع کر کے ہوں، نہ کہ اس کی پائل اپ کی جائیں اس کی لائبلٹیز ہر سال. تو اس کے لیے ہم نے اگلے سال کے لیے بجٹ فار بھی کیا ہے، اور پینڈنگ لائبلٹیز نکالنے کے لیے ہم نے فیزز کے اندر تیسرے فیز میں ہم جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں. منوا صاحب، عام آدمی کے سمجھ کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بتائیے کہ جو کریشن ہوتی ہے، جاب کریشن، اس
کے لیے بھی لوکیشن ابھی سے اس بجٹ کے اندر ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، جس طرح ہمیں ہر سال ایک ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے بجٹ پروپوز کیا جاتا ہے، پروپوزل دیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہر سال آپ نے اپنی کریشنز بھی ریگولر سائٹ کے اوپر، اور جتنا ہمارا ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر جو ہے وہ 4 مراحل سے گزر کے PC1 PC2 PC3 اور PC4 جب بنتا ہے تو اس کی کمپلیشن کے ساتھ کریشنز جو ہیں وہ ڈیمانڈ کی جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے ماضی کی حکومتوں نے 2009 آنورڈ ہمارے PC4 سارے پینڈنگ پڑے، تو ہم نے اس دفعہ انیشیلی حکومت سنبھالنے کے بعد جو ہمارا انفراسٹرکچر تعمیر ہوا ہے ایجوکیشن کے اندر، ہمارا ہیلتھ کے اندر جو انفراسٹرکچر تعمیر ہوا ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارا انفراسٹرکچر تعمیر ہوا ہے، روڈ انفراسٹرکچر جتنا بنا ہے، اس کے PC4 کے اوپر ہم نے کام کیا، اور ریگولر سائٹ کی جتنی ویکنٹ پوزیشنز ریکوائرڈ تھیں اس کے اوپر کام کر کے ہم نے ایک کیس جو فیڈرل فائنانس کے ساتھ ہم نے ٹیک اپ کیا ہے تقریباً 16,000 پلس نئی کریشنز کا۔ تو قوی امید ہے کہ ہم اس کو فیزز کے اندر نکال پائیں گے، اور جہاں تک آپ کی بات عام زبان کے اندر اگر سمجھانے کے لیے، تو ہر سال ہم اپنی کریشنز ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان چونکہ امپلائیز ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر کے اندر وفاق کے ساتھ سنک ہے، وفاق کے ساتھ رابطہ ہے، ہمیں اپنی گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 19 تک کی کریشن جو ہے فیڈرل فائنانس سے کنکرنس لے کے جو ہے وہ کریٹ کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ ایک مجھے یہ بتائیے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ 375 بلین کا جو تاریخی پیکج، تو کیا اس حساب سے جس طرح ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ایئر بائی ایئر تو 75 بلین شاید بنتا ہے نا، تو اس میں یہ پورا ہو رہا ہے 75 بلین؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے پہلے 370 ارب 375 ارب کے پورٹ فولیو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 375 ارب کے اندر جو ہمارے پچھلے PSDP کے آن گوئنگ پروجیکٹس تھے جن کے اوپر ایلوکیشنز نہ ہونے کی وجہ سے آج تک وہ پینڈنگ کے اندر رہے ہیں، اس میں ایک چنک دیا گیا تھا ہمارے آن گوئنگ PSDP کے پروجیکٹس کو۔ دوسرا چنک جو ہمارا ADP جو ہماری لوکل ADP ہے اس کا یقیناً تھرو فارورڈ تھا، تو ایک اسکیم جو ہے وہ 1100 سے سیدھا ہم 2200 اسکیموں پہ چلے گئے تھے، جو پچھلی حکومت کے آخری سال کے اندر انہوں نے جس طرح بازار لگا دیا تھا نئی اسکیموں کا، تو وہ گرین بک کے اندر کہیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں، ان کی ایلوکیشنز بالکل پینٹس کے برابر ایلوکیشنز رکھی گئیں، تو وہ جو ٹوٹل تھرو فارورڈ تھا ہم اس کو میٹ کرنے جا رہے ہیں اس 370 ارب میں سے۔ اس کے علاوہ تقریباً 162 ارب روپے کے جو نئے پروجیکٹس لگے ہیں، 162 ارب کے نئے پروجیکٹس کے اندر اس سال کی ایلوکیشنز جتنی ریکوائرڈ تھی وہ کرانے کی کوشش کی ہے، اور بہتر انداز میں اس کو 5 سال کے اندر ایگزیکیوٹ کر کے چاک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا کمپوننٹ، نیا کمپوننٹ جو گلگت بلتستان کے لیے بھی نیا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جن شعبوں کے اندر گلگت بلتستان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے لیکن فسکل سپیس میں اپنی جو گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر پروجیکٹس ہم انیشیٹ نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کے لیے تقریباً 90-91 ارب روپے جو ہے اس میں ایک کمپوننٹ ہے اس کا، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی گلگت بلتستان میں اسٹیبلش کر کے اس بنیاد پہ جو انویسٹر ہے اس کو اٹریکٹ کیا جائے اور پروجیکٹس کی فائنانسنگ انویسٹر سے کروا کے عوام کو مستفید ہونے کا موقع دیا جائے۔ صحیح۔ بجٹ سے ہٹ کے ایک سوال، اگرچہ آپ سے ڈائریکٹ ریلیٹ تو نہیں کر رہا ہے لیکن پھر بھی چونکہ آپ منسٹر ہیں، اگر آپ جواب دینا چاہیں، نہیں دینا چاہیں تو مطلب کمپلشن نہیں ہے، جو گلگت بلتستان میں دیامار کے جنگل میں جو آگ لگنے کے واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر کچھ بات چیت کوئی اور؟ دیکھیں اس کے اوپر گورنمنٹ کی سطح کے اوپر جو ڈپارٹمنٹل نیگلیجنس کے اوپر جو وہاں کے مقامی اس ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز تھے ان کی سرزنش جو ہے وہ جاری ہے، اس میں سسپینشنز نکل چکے ہیں اور اس کی ڈپارٹمنٹل انکوائری جو ہے وہ ہوگی، اور اس کے بعد چیزیں جب تک آپ کے سامنے اس انداز میں واضح نہیں ہو اس کے اوپر اٹس ٹو ارلی ٹو کامنٹ آن دیٹ۔ ٹھیک، کوئی بڑے لیول کے اوپر ایک انکوائری کروائیں گے کہ اس میں یہ پتہ چلے کہ کوئی اگر ہاتھ ہے نہیں ہے، کیا کازز ہیں، پھر کتنا نقصان ہوا ہے اس سے؟ دیکھیں جی، اس کی پوری جو اسسمنٹ ہے اس کے اوپر یقیناً حکومت عمل پیرا ہے اور کوشش کر رہی ہے، اس میں ڈپارٹمنٹل انکوائری کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑنے پہ لارج اسکیل انکوائری جو ہے وہ انیشیٹ کی جائے گی۔ تھینک یو سو مچ جاوید منوا صاحب، وزیر خزانہ۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔